السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ عمران خان کل اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں۔ لاہور سے لانگ مارچ ہوگا۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا، شاید دنیا کی تاریخ کا انوکھا لانگ مارچ ہوگا، وکری ٹائپ لانگ مارچ۔ اب یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا لانگ مارچ ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ جب لانگ مارچ لاہور سے چلے گا، اسلام آباد پہنچے گا، تب پتہ چلے گا۔ لیکن لانگ مارچ کا اصل مقصد کیا ہے، لانگ مارچ کا مطالبہ کیا ہے، وہ جو مطالبہ ہے، وہ جو مقصد ہے، وہ اس لانگ مارچ کو وکری ٹائپ کا لانگ مارچ بنا رہا ہے۔ اب عمران خان صاحب ظاہر ہے چلیں گے لانگ مارچ، وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی لاکھوں لوگ ہوں گے، پورا پاکستان اسلام آباد میں امڑ آئے گا، تو اس میں امن و امان کی صورتحال بھی پیدا ہو سکتی ہے، حالات خراب بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے حکومت نے مختلف بندوبست کر رکھے ہوئے ہیں۔ ایک بندوبست ہے پولیس کے ذریعے، انتظامیہ کے ذریعے، ایک حکومت کا بندوبست جو ہے وہ ہے عدالت کے ذریعے، قانونی بندوبست۔ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان حکومت گئی ہوئی ہے۔ اب کل سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکومت کی وہ والی درخواست جو غیر مؤثر قرار دے دی گئی تھی کہ جب لانگ مارچ ہوگا تب دیکھیں گے، تو وہ درخواست پچھلے ہفتے حکومت لے کر گئی تھی۔ تو سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ جی اگر عمران خان صاحب لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا کرتے ہیں، لانگ مارچ لوگوں کی جان و مال کو نقصان پہنچاتا ہے، سرکاری املاک کو اگر لوگ نقصان پہنچاتے ہیں، تو پھر حکومت قانون کے مطابق اپنا کام کرے، ان کے خلاف ایکشن لے۔ لیکن اگر لانگ مارچ کو روکنے کے لیے آپ ایڈوانس میں کوئی آرڈر لینے آئے ہیں، تو وہ تو ابھی لانگ مارچ کا اعلان ہوا ہی نہیں، تو ہم آرڈر کیا دیں، یہ کہہ کر وہ درخواست مسترد کر دی گئی تھی۔ کل پھر حکومت جو ہے وہ دوڑی دوڑی سپریم کورٹ گئی تھی۔ تو سپریم کورٹ نے کل یہ 31 نومبر کے لیے 31 اکتوبر کے لیے معذرت کے ساتھ 29 نومبر 31 نومبر کیونکہ معاملہ سارا 29 نومبر کا ہی ہے نا، تو 31 اکتوبر کے لیے حکومت نے نوٹسز جاری کر دیے۔ اور چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ اب کیونکہ لانگ مارچ کا اعلان ہو گیا ہے، تو وہ درخواست جو تب غیر مؤثر تھی اب مؤثر ہو گئی ہے۔ اب ظاہر درخواست سنی جا سکتی ہے کہ عمران خان صاحب، کیونکہ لانگ مارچ کے حوالے سے عمران خان صاحب کے خلاف ایک سپریم کورٹ میں جو ہے وہ توہین عدالت کی حکومت کی درخواست بھی گئی تھی 26 مئی کو، جب عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ کے آرڈر کو ڈس اوبے کرتے ہوئے، اس آرڈر کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، وہ جو طے کردہ جگہ تھی، مقام تھا H9 اور F9 پارک کے درمیان، جہاں عمران خان صاحب نے وہاں رکنا تھا، جلسہ کرنا تھا، اس کے بجائے وہ لوگوں کو کال کرتے آئے کہ جی سارے کے سارے ریڈ زون پہنچے، سارے کے سارے ڈی چوک پہنچے۔ تو اس معاملے پر عدالت میں معاملہ گیا تھا، حکومت لے کر گئی تھی 26 مئی کو کہ جی آپ کا آرڈر تھا کہ ہم راستے کھول دیں، اور انہوں نے معاہدہ کیا تھا پی ٹی آئی والوں نے ہمارے ساتھ آپ کے سامنے، آپ کی گارنٹی پر، کہ یہ لوگ جو ہیں وہ H9 اور F9 پارک کے تک، جو کہ خود انہوں نے دیا تھا آپشن کہ یہ ہم ریڈ زون میں نہیں جاتے، ہم یہاں جائیں گے، تو اس پر بھی انتظامیہ نے انکار کیا تھا، لیکن عدالت نے کہا تھا کہ نہیں، اگر وہاں کر رہے ہیں تو وہاں کرنے دیں۔ تو آپ کے آرڈر کے مطابق ہم نے اجازت تو دے دی تھی، مگر یہ صاحب تو لوگوں کو وہاں سے جیسے ہم نے راستے کھول دیے، تو یہ صاحب تو وہاں سے اعلانات کرتے آئے کہ سارے ڈی چوک پہنچے، سارے ڈی چوک پہنچے، تو انہوں نے توہین عدالت کی ہے۔ تو تب بہرحال عدالت نے کہا تھا کہ جی نہیں، ایسا توہین عدالت کا ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کو معلوم نہ ہوا ہو، پتہ نہ چلا ہو آرڈر کا، لہذا رپورٹ جو ہے انٹیلیجنس اداروں سے منگوا لیتے، اس کے بعد دیکھ لیں گے۔ جسٹس یہی آفریدی صاحب نے اختلافی نوٹ لکھا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، عمران خان صاحب نے توہین عدالت کی ہے۔ تو کل کی سماعت کے دوران تو انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب کو تو شوکاز نوٹس ہونا چاہیے، شوکاز نوٹس جاری کرنے کا ان کی رائے یہ تھی۔ تو بہرحال اب 31 اکتوبر کو عمران خان صاحب کو حکومت کی درخواست پر ان کو نوٹسز کیے گئے، ان کی پارٹی جائے گی، بتائے گی۔ اسد عمر صاحب نے ٹویٹ کر دیا تھا کل کہ جی ہم نے تو وہی جو سپریم کورٹ نے 25 مئی کو آرڈر کیا تھا، اس کے مطابق ہم اکارڈنگلی رہیں گے۔ یہ تو ان کا معاملہ ہے۔ اب ادھر سے حکومت نے جو بندوبست کیا ہے وہ بڑا تگڑا ہے۔ اب عمران خان صاحب کا جو خفیہ مطالبہ ہے نا، جس کے لیے بارگیننگ کرنے جا رہے ہیں، جس کو میں وکری ٹائپ کا ایک لانگ مارچ کہہ رہا ہوں، اس پر میں بعد میں آتا ہوں۔ پہلے ذرا یہ جو معاملہ حکومت نے جو بندوبست کیا ہوا، وہ لگ یوں رہا ہے کہ حکومت کو شاید کوئی رپورٹس ہیں ان کے پاس کہ عمران خان صاحب صرف لانگ مارچ کر کے جلسہ کرنے نہیں آ رہے، ان کا جو ہے وہ نیت اور ہے کوئی۔ کیونکہ جب 2014 کو عمران خان صاحب لاہور سے لانگ مارچ کر کے نکلے تھے، اس وقت بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ جی ہم وہاں جائیں گے اور ہم جا کر اسلام آباد کے باہر رک جائیں گے۔ پھر اسلام آباد کے قریب پہنچے، پھر چودھری نثار علی خان صاحب سے عمران خان صاحب نے بات کی، انہوں نے کہا کہ ہمیں فلاں جگہ تک جانے دیں، انہوں نے وہاں تک جانے دیا۔ پھر وہاں پہنچ کر پھر انہوں نے اعلان کر دیا کہ کیونکہ لوگ بہت زیادہ تھے، طاہر القادری صاحب کے ساتھ بھی لوگ تھے، خان صاحب کے ساتھ بھی لوگ تھے، تب عمران خان صاحب آزمائے ہوئے نہیں تھے لوگوں کے، تب عمران خان صاحب پر لوگ یقین کرتے تھے کہ یہ گھڑیاں نہیں چرائیں گے، یہ توشہ خانہ سے دہاڑیاں نہیں لگائیں گے،
یہ جو ہے وہ میریٹوکریسی جو بات کرتے ہیں اس پر عمل کریں گے، یہ واقعی انصاف کا بول بالا کریں گے، یہ آئیں گے تو بالکل پاکستان میں دودھ اور شہد کی ندیاں بہہ رہی ہوں گی. تو اس طرح کا عمران خان صاحب کو لوگ فالو کرنے والے جو کچھ تھے، اور کچھ اور تھے جو لوگوں کو فالو کرواتے تھے عمران خان صاحب کے. لوگ اشارہ کرتے تھے کہ ان کے پیچھے چلو، ان کے جا کے راستے صاف کرواؤ، یعنی راستے میں سے رکاوٹیں ہٹاؤ، اور ان کو ڈی چوک پر کھانا پہنچاؤ، سردی ہو گئی ہے تو ان کو کمبل پہنچاؤ. پھر آدھی آدھی رات کو دکانیں بھی کھلتی تھیں راولپنڈی کی کمبل پہنچانے کے لیے، رضائیاں پہنچانے کے لیے. تو بہرحال تو تب تو عمران خان صاحب نے یہ کیا کہ جہاں ان کو کہا گیا تھا کہ جی جو چودھری نثار علی خان نے کہا کہ جو انہوں نے مجھے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ اس سے آگے نہیں جائیں گے، تو وہاں پہنچ کر انہوں نے کہا کہ جی نکلے سارے، اب چلتے ہیں، ہم نے ریڈ زون میں جانا ہے، ڈی چوک پر پہنچتے ہیں. جی سارے کے سارے ریڈ زون کی طرف چل پڑے تھے، اور وہاں جا کر ڈی چوک پر دھرنا دے کر 126 دن کا بیٹھ گئے تھے. تو وہ جو تجربہ ہے کہ عمران خان صاحب زبان کے نہیں ہیں، وعدہ خلافی عمران خان صاحب کی فطرت ہے، وہ وعدہ خلافی کیے بغیر زندگی گزار نہیں سکتے، چاہے کسی طرح کی بھی زندگی ہو. ہمیں دماغ میں کوئی اور چیز آ گئی تھی، لیکن بہرحال عہد نبھانے والے عمران خان صاحب نہیں ہیں، وفا کرنے والے عمران خان صاحب نہیں ہیں. چلیں باقی معاملات چھوڑ دیتے ہیں. جہانگیر ترین صاحب کو دیکھ لیجئے، جنہوں نے جو کچھ عمران خان صاحب نے کے لیے کیا، عمران خان صاحب نے خود بھی اپنے لیے کبھی نہیں کیا ہوگا. علیم خان دیکھ لیجئے، انہوں نے پتہ نہیں کتنی دھن دولت عمران خان صاحب پر لٹائی، ان کے ساتھ کیا کیا. اور بھی بہت تھے، یہاں تک کہ وہ نعیم الحق صاحب جو عمران خان صاحب کے ساری زندگی کے یار تھے، دوست نہیں یار تھے. یار کا لفظ کا نا ذرا وہ اس میں اپنائیت زیادہ ہوتی ہے، اس کا ذرا وہ فیل ہی زیادہ کوئی اور ہوتی ہے. تو وہ یار تھے اور یار غار تھے عمران خان صاحب کے. وہ بیچارے بیمار ہو گئے، ان سے سرکاری گھر خالی کروا کے زبردستی ان کو نکال دیا گیا وہاں سے. بیچارے پتہ نہیں کہ سال میں فوت ہو گئے. پھر اس کے بعد ان کے جنازے تک پر عمران خان صاحب نہیں گئے. تو بہرحال تو حکومت کا خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ وعدہ خلاف ہیں، تو لہٰذا عمران خان صاحب کے لیے انہوں نے بندوبست کر کے رکھا ہوا ہے. خان صاحب ابھی تو یہ کہہ رہے ہیں ہم پرامن ہوں گے، ہم جا کر وہاں بیٹھ جائیں گے. کل بھی جب انہوں نے پرسوں جب پریس کانفرنس کی تھی جس میں اعلان کیا تھا انہوں نے کہ ہم جمعے کو اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کریں گے، اس میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم پرامن ہوں گے اور جو عدالت نے کہا ہے ہم وہ کریں گے. لیکن کوئی عدالت میں جس دن معاہدہ کیا تھا کہ جی ہم نے H9 اور F9 پارک کے درمیان رہنا ہے، 25 مئی کو عدالت کے اندر معاہدہ کیا تھا، راستے کھلے تھے تو ڈی چوک پر جا رہے تھے. تو عمران خان صاحب کے معاہدے کے اوپر تو بہرحال نہ ان کے اپنوں کو بھروسہ ہے نہ ان کے مخالفین کو. تو لہٰذا حکومت نے ایک بڑا سا تگڑا سا بندوبست کر رکھا ہے. میں اس بندوبست پر ذرا جو نظر ڈالتا ہوں وہ بڑی دلچسپ اس میں معلومات ہیں. یہ ڈان اخبار رپورٹ کر رہا ہے اسلام آباد پولیس کے حوالے سے، ان کی مکمل رپورٹ ہے اس معاملے پر. تو وفاقی حکومت کے جو اپنا ہیں پولیس اور وزارت داخلہ، انہوں نے جو بندوبست کیا ہے، انہوں نے یہ بندوبست کیا ہے کہ جب عمران خان صاحب کے لیے اسلام آباد میں لانگ مارچ کے لیے 13,086 پولیس اہلکار جو ہیں وہ افسران سمیت وہ تعینات ہوں گے. اس کے علاوہ جو آنسو گیس کے 616 آنسو گیس گنز ہوں گی، 50 آنسو گیس کے شیلز ہوں گے، 612 بور گن اور 36,700 راؤنڈ فراہم کیے جائیں گے، 2,430 ماسک اور 374 گاڑیاں. اس کے علاوہ 17 پیپر بال گنز اور 4,000 پیپر بال فراہم کیے جو ہے وہ بندوبست کیا گیا ہوا ہے. اچھا اس کے علاوہ جو راستے بند کرنے کے لیے، راستے سیل کرنے کے لیے جو کنٹینر ہیں وہ 1,100 وہ کنٹینرز کا بندوبست کیا گیا ہے جو مختلف مقامات پر رکھے جائیں گے اسلام آباد کے. وہ مقامات کی بھی ہے، وہ فیض آباد سے لے کر پھر مارگلا بنا روڈ اور بنی گالا روڈ تک اور سارے علاقوں میں وہ کنٹینرز رکھے جائیں گے. عمران خان صاحب کا سیکورٹی یعنی لانگ مارچ، کہیں عمران خان صاحب جو ہیں وہ لانگ مارچ لے کر ادھر نہ چل پڑے، ریڈ زون نہ چل پڑے. لہٰذا بندوبست حکومت نے پورا کیا ہوا ہے. اور رانا ثناءاللہ صاحب کی عدالت نے باہر ان کے ہاتھ کھولے ہوئے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب کو ایسی چیز کریں تو آپ کے ہاتھ کھلے بھی، آپ پھر قانون پر عمل کریں. اب وہ جو خفیہ معاملہ ہے، خفیہ مطالبہ ہے، وہ بڑا دلچسپ ہے، جس کی وجہ سے میں نے کہا نا انوکھی ٹائپ لانگ مارچ ہے، جو انوکھا ہے، وکری ٹائپ لانگ مارچ ہے جو ہونے جا رہا ہے. اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ حکومت کے ساتھ اور اداروں کے ساتھ بارگیننگ کرنا چاہ رہے ہیں. حکومت نے تو واضح اعلان کر دیا کہ ہم نے آپ کے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں ہے.
عمران خان صاحب چل کر گئے تھے ایوان صدر، ترلے منتیں کروا کے آرمی چیف سے ملاقات کی تھی انہوں نے. وہاں پر عمران خان صاحب کو انکار ہو گیا تھا کہ جی نہیں، ہم بارگیننگ کرنے کی ہمارے کوئی آئینی پوزیشن ہی نہیں ہے، ہم آپ کے ساتھ کیا بات چیت کریں، ہم آپ کو کیا انتخابات دلوائیں. تو اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ کیونکہ اب یہ جو اکتوبر میں آ کر 30 اکتوبر سے پہلے یعنی 28 اکتوبر کو انہوں نے جو لانگ مارچ کی کال دی ہے، وہ بنیادی طور پر عمران خان صاحب آرمی چیف کا معاملے میں حکومت کے ساتھ بارگیننگ کرنا چاہتے ہیں، نہ آپ کا نہ میرا. وہ کوئی ایسا سوچ رہے ہیں کیونکہ عمران خان صاحب کو یہ لگتا ہے کہ جو نواز شریف صاحب سوچ رہے ہیں، جو شہباز شریف صاحب سوچ رہے ہیں، یا جو شخصیت آصف زرداری صاحب کے ذہن میں ہے، وہ جنرل صاحب جو ہیں وہ میرے لیے اچھے نہیں ہوں گے. عمران خان صاحب کے دل میں ہوتا ہے نا، بندے کے مطلب تنکا ہوتا ہے نا بندے کے من میں، داڑھی میں نہ تھی، چور کی داڑھی میں تنکا والی بات ہے نا. کیونکہ عمران خان صاحب کو ایک افسر کے نہیں 2-3 افسروں سے پرابلم ہے، وہ نیوٹرل ہیں. مسئلہ یہ ہے، اب عمران خان صاحب جو آپ کو، مجھے، ہم سب کو کہتے ہیں جی میں دنیا کی تاریخ کا وہ کپتان ہوں جنہوں نے نیوٹرل امپائر کی ریت رکھی تھی. انڈیا میں کھیلنے گیا تھا اور وہاں پر ہر ملک میں جہاں جو میزبان ملک ہوتا تھا وہاں پر ان کا کپتان ہوتا تھا. تو میں نے انڈیا میں جا کر کہا تھا کہ جی نیوٹرل امپائر ہونا چاہیے، اور میں نے نیوٹرل امپائر سے کے ذریعے انڈیا سے، اور انڈیا کے اپنے کپتان کے ہوتے ہوئے انڈیا سے میچز جیتے ہوئے. یہاں معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو وہ لوگ، کچھ لوگوں کے بارے میں، کچھ کی شخصیات، ویسے تو سارے ظاہر ہے، اب ہم کسی کے اوپر نہیں کر رہے، میں نام اس لیے نہیں لے رہا. عمران خان صاحب کو جن سے پریشانی ہے ان کا نام تو ہر زبان پر ہے، لیکن میں نام نہیں لے رہا کیونکہ ایک کا نام لینے کا مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ جی باقی جو ہے وہ شاید آئین اور قانون کے مطابق نہ چلے. جو عمران خان صاحب نے بات کی تھی نا کہ جی وہ آصف زرداری اور نواز شریف اپنا آرمی چیف لانا چاہتے ہیں، کیونکہ اگر کوئی تگڑا اور محب وطن آرمی چیف آ گیا تو پھر جو ہے وہ ان سے پوچھے گا، اس لیے وہ کوئی کمزور آرمی چیف یعنی غیر محب وطن آرمی چیف لگانا چاہتے ہیں. تو میں اس لیے نام نہیں لینا چاہ رہا کہ اگر نام میں لوں گا کسی ایک کا تو اس کے بعد باقی جو ہے وہ سارے کے سارے ایسے ہوگا کہ جیسے وہ عمران خان صاحب کے لیے ہر طرح کا کام کرنے کو تیار ہیں. لہٰذا ایسی کوئی چیز ہے نہیں. کوئی بھی جرنیل جو اس لیول پر ہے وہ مطلب اس طرح ظاہر ان کے متعلق بات کرنا مناسب بھی نہیں ہے. تو اب عمران خان صاحب کو ان کے اندر میں ہے، ان کے من میں ہے کہ یار وہ فلاں صاحب جو ہیں انہوں نے تو مجھے مطلب یہ میں نے ان کے ساتھ یہ کیا تھا، میں نے ان کے ساتھ یہ کیا تھا. اچھا فلاں صاحب جو ہیں یار وہ تو آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر وہ تو ٹرو سولجر ہے، وہ تو جس طرح کا جنرل ہونا چاہیے اس طرح کے جنرل ہے، تو یہ میرے کام کے نہیں ہے. فلاں بھی نہیں ہے، فلاں بھی نہیں ہے، تو فلاں شاید ہو، فلاں شاید ہو، فلاں شاید ہو. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب نیوٹرل سے ڈرنے لگ گئے ہیں، کیونکہ جو جنرل آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر اپنی ڈیوٹیز اور اپنے ادارے کو اپنا چلائے گا، اس کا مطلب ہے وہ نیوٹرل ہوا. عمران خان صاحب اس کی وجہ سے مسلسل ایک ماحول بناتے آ رہے ہیں کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، اللہ نے ہمیں نیوٹرل رہنے کی اجازت نہیں دی، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا. اس طرح کی باتیں عمران خان صاحب کرتے آ رہے ہیں. اب عمران خان صاحب نے جو میسج بھیجے، اس میسیجز کی وجہ سے کل نواز شریف صاحب نے بھی ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے. انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کا انقلاب کے لیے لانگ مارچ نہیں ہے، یہ اپنی مرضی کا آرمی چیف لگانا چاہتے ہیں. عمران خان صاحب نے ایک پیغام نواز شریف صاحب کو کچھ ماہ پہلے دیا تھا کہ آپ میری اہلیت مجھے بخش دیں، میں آپ کی اہلیت کو چیلنج نہیں کروں گا، آپ عدالت سے ہو جائیں، آئیں، چھوڑ دیں، بس یہ اہلیت والا کم از کم کھیل نہیں کھیلتے. نواز شریف صاحب چڑھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ جی ان کے مقدمات ہیں نا، ان کو مقدمات میں سزائیں سنواؤ، سزا ہو جاتی ہے تو نائل ہو جائیں گے. یعنی وہ ایک ہوتا ہے نا کہ بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ بھئی قانون اور آئین کے مطابق عمران خان صاحب گلٹی ہیں. تو جو انہوں نے ٹویٹ میں بھی کہا ہے کہ جی 50 ارب روپے تو پکڑے گئے ہیں نا عمران خان صاحب کے، چوری 50 ارب کا ڈاکہ تو پکڑا گیا. تو بہرحال تو نواز شریف صاحب کو عمران خان صاحب نے پیغام بھیجا تھا. تو نواز شریف صاحب نے یعنی کہ آئیں اور ہم یہ جو نااہلی شاہلی والا کھیل بند کرتے، ختم کرتے ہیں. تو نواز شریف صاحب نے کہا تھا میں ہو چکا ہوں، اب میں جانوں میرا کام جو ہے نا، آپ اپنے کام کرو. اب یہ نواز شریف صاحب کا یہ بیان جو ہے کہ عمران خان صاحب اپنی مرضی کا آرمی چیف لگوانا چاہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان
کسی طریقے سے نواز شریف تک ان کا یہ میسج پہنچ چکا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کس صاحب کو، کس جنرل کو آرمی چیف لگانا چاہتے ہیں، اور کس جنرل سے عمران خان صاحب کو پرابلم ہے. کیونکہ اب پاکستان کی سیاست اس نازک گھڑی میں داخل ہوا چاہتی ہے جو کسی بھی ملک میں نازک نہیں سمجھی جاتی. مطلب آرمی چیف کا تقرر جو ہے وہ سیکریٹری ڈیفنس جو ہے اس کے ماتحت افسر ہیں آرمی چیف، اس کے اوپر وزیر داخل اپنا کون سا دفاع، ان کے اوپر وزیر اعظم، تو ایک پورے کی پوری ہائرارکی ہے. لیکن یہ پاکستان ہے جہاں پہ جو ماتحت افسر ہے وہ ان کا تقرر مطلب آپ کو، میرا خیال ہے آپ کو، مجھے بھی، مطلب کسی کو بھی پتہ ہی نہیں ہوگا سیکریٹری دفاع کون ہے پاکستان کا، جو آرمی چیف صاحب کے افسر ہیں، امیڈیٹ افسر جو ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر اوپر جاتا ہے معاملہ وزیر اعظم تک. تو بہرحال تو نازک مرحلہ جو ہے پاکستان کی سیاست کا وہ ہوا چاہتا ہے، کیونکہ حکومت عمران خان کی اس معاملے میں بات ماننے کو تیار نہیں ہے. اور عمران خان دنیا کی تاریخ کا فخری ٹائپ لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں کہ یہ آرمی چیف ہوگا تو پھر میری مرضی کا ہوگا، یا کم از کم حکومت کی مرضی کا نہیں ہوگا، یا پھر کوئی نہ آپ کی نہ میری، کوئی درمیان میں سے کوئی ایسے آرمی چیف صاحب کو کا تقرر کر دیتے ہیں جس پر مطلب سب راضی ہوں. ایسا ہوتا نہیں ہے. یہ ہوتا چیئرمین نیب کے تقرر کے معاملے پہ، یہ معاملہ ہوتا ہے اپنا چیف الیکشن کمشنر کے معاملے پر، جن کو عمران خان صاحب تقرر کرنے کے بعد روزانہ کھڑے ہو کر گالیاں دے رہے ہیں. تو بہرحال اصل اب چیز یہ ہے کہ عمران خان صاحب یہ بارگیننگ کرنا چاہ رہے ہیں. خفیہ طور پر عمران خان صاحب یہ میسیجز بھی کر رہے ہیں، مگر عمران خان صاحب اگر یہ کھل کر بات کریں گے تو پھر عمران خان صاحب کے ساتھ ستری ہوگی، اور کھل کر نہیں بھی بات کریں گے لیکن اگر لانگ مارچ لے جا کر حکومت کا خدشہ جو ہے کہ عمران خان صاحب آئیں گے اور اسلام آباد میں کوئی میس کریٹ کریں گے، امن و امان کی صورتحال کوئی خراب ہوگی، تو اس صورت میں پھر آرٹیکل 245 حکومت کا جو آخری بندوبست ہے، اور اس پر آرمی چیف صاحب کھل کر کہہ چکے ہوئے ہیں کہ ہمیں حکومت آرٹیکل 245 کے تحت بلائے گی تو ہم اپنا کام کریں گے. اب دیکھتے ہیں کل عمران خان صاحب جب نکلیں گے تو ان کے ساتھ کتنے لوگ ہوں گے، کتنا بڑا انقلاب لے کر عمران خان صاحب اسلام آباد جائیں گے، اور کیا حکومت اور ادارے اس لوگوں کی اس تعداد کی وجہ سے مجبور ہو کے آرمی چیف کے تقرر پر عمران خان صاحب کے ساتھ بارگیننگ کرنے کے لیے نیچے آئیں گے، یا وہیں کے وہیں کھڑے رہیں گے کہ جی ہم اپنا کام کریں گے، آپ نے جو کرنا ہے کرتے رہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.